چینل رائٹر میرانی کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی امانت ہے، اس کا نمبر 3 ہے۔ نمبر 2 میں امانت کی پیدائش ہو چکی ہے، اور اس کی پیدائش سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رحائل کا کاروبار چمکنے لگتا ہے، دولت کی ریل پہ شروع ہو جاتی ہے، اور سب لوگ امانت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ گھر کی وہ سب سے چھوٹی بچی ہے، اور ننھی بچی سے چھوٹے بچے سب پیار کرتے ہیں۔ امانت کچھ بڑی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے حمد و ثنا کے کلمات جاری رہنے لگتے ہیں، اور سمیہ کے کانوں میں مزار پر دماد کی جو میوزک ہوتی ہے وہ اسے سنائی دیتی ہے۔ یہ سمیہ کو سنائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب بھی آتی ہے امانت، تو اس کے پیچھے یہ دماد کی میوزک بیک گراؤنڈ سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈرامہ سچویشن ہے، اسے سمبولک سچویشن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے، یہ آگے آپ کو انشاءاللہ اسکرپٹ ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال تو اسی دوران سمیہ کو ایک بیٹا اور ہوتا ہے، اس کا نام وہ لوگ رکھتے ہیں سلمان، ایک بیٹا ہوتا ہے۔ اور پھر سب کی زندگی میں باہر سے آ جاتی ہے، یعنی سمیہ اور رحائل کی فیملی مکمل ہوگی، ایک بیٹا بیٹی میاں بیوی، پھر وہ گھر میں تمام افراد۔ تو جو یہ دونوں بچے بڑے ہوتے ہیں، یوں یوں رحائل اور والدہ کی توجہ امانت سے زیادہ سلمان پر ہونے لگتی ہے، یعنی رحائل اور اس کی جو والدہ ہے اس کی توجہ سلمان پر زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹا ہے، بیٹے کو سب لوگ زیادہ وہ پیار کرتے ہیں بیٹیوں کو نسبت، لیکن بیٹیوں کو بھی بہت پیار کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے مسئلہ بیٹیوں کے معاملے میں۔ پھر امانت کو سب زیادہ تر نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ امانت کی ذہنی معذوری سمیہ کو چڑچڑا بنا دیتی۔ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امانت جو وہ ذہنی معذور ہے۔ تو ذہنی معذور بچے کو سنبھالنا، ان کی کیئر کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن تو کام نہیں کرتے، تو وہ چیزیں ہو جاتی ہے جو بہت مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ تو وہی ہے کہ ذہنی بچی کو سنبھالنا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اور سمیہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہاں رابعہ کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کی الگ الگ شہروں میں پوسٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کی بھی کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے رابعہ کی بھی، کہ وہ ٹریننگ لے رہی ہے، پھر ٹریننگ مکمل ہو گئی، پھر وہ کہیں پوسٹنگ اس کی ہو گئی، پھر کہیں اور چلی گئی، یہ ہو چکا۔ رابعہ اسپیشل سروسز گروپ SSG کیپٹن بن چکی ہے۔ ایک رینجرز کا ایک اسپیشل سروسز گروپ SSG ہوتا ہے، وہ اس کی وہ کیپٹن بن چکی ہے، اور اس گروپ کا میجر شرجیل احمد کے ساتھ یہ دہشت گردوں کے بڑے نیٹ ورک کا سراغ بھی لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیپٹن ہے، اور میجر شرجیل احمد جو نا وہ ہیڈ کر رہا ہے، اور دہشت گردوں کے یہ بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگانے میں مصروف ہے، جس کا سربراہ معصوم نام کا ایک آدمی ہے، جو انتہائی شفاف، بے رحم، درندہ صفت انسان ہے۔ وہ پورے ملک میں بم دھماکوں کے لیے سلیپر سیلز کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ یہ اس معصوم جو ہے سربراہ، معصوم جان پورا نام اس کا، وہ چلا رہا ہے نیٹ ورک۔ تو اسی کی وہ اس کو پکڑنے کے لیے وہ مختلف مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ میجر شرجیل کے والد فوج سے ریٹائرڈ جنرل ہیں، اس کا بھائی حاضر سروس ہے۔ میجر شرجیل SSG میں شامل ہے، وہ معصوم جان کے نیٹ ورک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تب SSG کو یہ خوفناک اطلاعات ملتی ہے کہ معصوم جان کے مرد اور خواتین اور بچے جو سلیپر سیلز ہیں، انہیں ہر جگہ سے پکڑا جا رہا ہے۔ اب کچھ دھماکوں کے بعد SSG ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے پکڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے بے رحم معصوم جان یہ خوفناک منصوبہ بناتا ہے کہ وہ ذہنی معذور بچوں کو سلیپر سیلز بنا رہا ہے۔ اب وہ خطرناک یہ مطلب کہ وہ ذہنی معذور بچوں کو سلیپر سیلز بنا رہا ہے، ان کے ذریعے سے وہ مختلف علاقوں میں دھماکے کروائے گا۔ ان اسپیشل بچوں کو سب پیار کرتے ہیں، اور کسی کو ان پر شک بھی نہیں
ہوتا۔ یہ اصل میں معصوم جان کا یہ تھا، میں نے کہا نا سلیپر سیلز کا یہ ایک خوفناک کہانی جو ہے وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ ذہنی معذور بچوں کو اغوا کر کے ان کا یہ منصوبہ بناتا رہتا ہے۔ سمیہ کو امانت پر کسی بات پر غصہ آتا ہے تو وہ اسے مارتی ہے۔ اسی شام شاپنگ کے دوران ان کے علاقے کا ایک غنڈہ امانت کو چھین کر لے جاتا ہے۔ راحیل اور سمیہ پولیس کمپلین کرتے ہیں مگر امانت باوجود ہر کوشش کے نہیں ملتی۔ یہ ایک غنڈہ ہے جو اس کو اغوا کر لیتا ہے۔ وہ غنڈہ امانت کو بھکاریوں کو بیچ دیتا ہے اور ایک پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھی کہانی آگے چلی۔ امانت سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہے، اسے بہت زیادہ بھیک ملتی ہے۔ امانت حمد و ثنا کے کلمات ادا کرتے ہوئے مختلف بازاروں، چوک چوراہوں اور بس اڈوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ بھکاری نے امانت کا حلیہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ رابعہ اور راحیل کے آس پاس سے گزرتی بھی ہے۔ سمیہ رابعہ راحیل کے آس پاس سے گزرتی ہے مگر ان کا سامنا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آمنا سامنا ہوتا نہیں ہوتا اور وہ آنکھ میں چولی جیسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ قریب سے گزر رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں ہم اپنی اس کو انشاءاللہ اس کو روکیں گے ویڈیو کو، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ نمبر 3 نمبر 4 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کہانی تھوڑی سی الگ قسم کی کہانی تھی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند ہے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور چینل کی پروموشن کے لیے کوئی کاوش اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔